وزیر اعظم صاحب ایک تو یہ فرما دیجیے گا جو بطور وزیر اعظم آپ کے سامنے جو اصل کاپی سائفر کی رکھی گئی اور جو یہ وزیر عمران خان کہتا ہے کہ اس کو ڈی کوڈ کیا گیا تھا، کیا ڈی کوڈ کاپی بھی کوئی آپ کے سامنے آئی تھی یا نہیں آئی تھی، اور اصل کاپی آپ کے ساتھ کچھ فرق محسوس کیا؟ دوسرا سوال کو عمران خان کی جانب سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جس طرح انہوں نے ٹیکسلا میں ایک جلسہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے لندن جانے کے اوپر اور اسحاق ڈار صاحب کے واپس آنے کے اوپر کہا کہ آپ نے NRO 2 لیا ہے، اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیں۔ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ سائفر ڈی کوڈ ہو جائے تو پھر جتنی بھی وہاں سے تاریں آتی ہیں دنیا بھر سے سفارت خانوں سے، وہ تو سب پھر چوری ہو جائے، لیک ہو جائے بالکل۔ جو میں بطور وزیر اعظم کی کاپی تھی وہ غائب ہے بالکل۔ اب عمران خان نیازی نے خود بتا دیا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن آڈیو جو ہے وہ ہر چیز بتا رہی ہے کہ بھئی ہم 4 بندے بیٹھے ہیں، اور اس نے کہا ان کا جو معاون خصوصی تھا یا سیکرٹری تھے، کون سیکرٹری پی ایم، کہ جناب فکر نہ کریں، منٹ تو ہم نے بنانے، میں نے بنانے، میں کر دوں گا۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور دوسری بات رہی کہ میری جو بیٹی ہیں مریم نواز، ان کو عدالت عالیہ نے ان کو کلین چٹ دی ہے، اور وہ پہلی مرتبہ پیش نہیں ہوئی، وہ اپنے والد کے ساتھ وہ نیب کی عدالتوں میں دن رات پیش ہوتی رہیں، جیلیں کاٹیں اور نیب کے عقوبت خانوں میں گئیں، اور 4 سال کے بعد اتنی تکالیف برداشت کر کے، جو کہ میری دعا ہے کہ کوئی قوم کی کوئی بیٹی کو کبھی اس طرح کے بدترین حالات سے ان کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ آصف زرداری صاحب کے ہمشیرہ کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو عید کے شاید چاند رات ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 75 سال میں بہت حکومتیں آئیں اور گئیں، اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ عدلے بدلے کی کوشش کی، مگر اس طرح کی نیچ اور بدترین کبھی کسی نے حرکت نہیں کی کہ بیٹیوں اور بہنوں کو آپ گرفتار کر لیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنا چاہیے۔ اور پھر رہی بات NRO کی، ان کی ہمشیرہ کو NRO میں نے دیا تھا، کیا نام ان کا، ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ، کس نے؟ ان کی اپنی حکومت کے دوران FBR نے ان کو NRO دیا تھا، اور پوری قوم دیکھتی رہ گئی کہ ان کے دبئی میں اثاثے، ان کے نیو یارک میں اثاثے جو ڈکلیئر نہیں کیے تھے۔ میں نہیں اس بات میں جاتا کہ وہ مشینیں کہاں سے آئیں یا کہاں گئیں، البتہ یہ بات حقیقت ہے، ناقابل تردید بات ہے کہ وہ نمل یونیورسٹی کے بورڈ کے بھی ڈائریکٹر ہیں، اور جو دوسرا ان کا جو ہاسپٹل شوکت خانم کی بھی ڈائریکٹر ہے، اور وہ چندے وصول کرتی رہیں، اور جو کچھ بھی ہوا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو نمل کا جو ٹرسٹی ہو اور شوکت خانم کا ٹرسٹی ہو، اور اپنے اثاثے ڈکلیئر نہ کرے، ان کو چھپائے امریکہ میں یا دبئی میں، اور بعد میں جب پتہ چلے تو وہ FBR ان کو کلین چٹ دے دے، تو یہ NRO نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ میں پچھلی مرتبہ بات کر چکا ہوں، دہراؤں گا نہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ جو چینی کا جو سکیم ہوا، جو گندم کا سکیم ہوا، اس کو NRO میں نے تو نہیں دیا۔ اور تاریخ کا سب سے بڑا سکیم 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ سب سے بڑا سکیم ہے تاریخ کا، میں بتاؤں آپ کو، 50 ارب روپے کا، کہ یہ ڈکیتی تو چھوٹا لفظ ہوتا ہے، ڈکیتی سے بڑا لفظ کیا ہے؟ ڈکیتی کا اس کو کس طرح کریں گے آپ میگنیفائی؟ ڈاکہ، تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ۔ نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ اس وقت یقین کریں کہ یہ ایک ماتم کرنے کی بات ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ 190 ملین پاؤنڈ کا، 50 ارب روپے، اور عمران خان کی ناک کے نیچے کابینہ خود وہ چیئر کر رہے تھے، اور وہ بند لفافے میں وہ کابینہ کہتی ہے کہ جناب یہ پیسہ سپریم کورٹ میں فلاں اکاؤنٹ میں بھجوا دیا جائے، جو کہ پاکستان کے خزانے میں آنا تھا، اور بند لفافے میں کسی نے نہیں دیکھا کہ بند لفافے میں کیا تھا۔ اس سے بڑا NRO اور کیا ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے یہ NRO
خود اپنی ذات کو دیا اور جن کے لیے تھا ان کو این آر او دیا.